حضرت علامہ مولانا تنویر القادری شہزادہ سلیم شاعر اہل سنت حضرت مولانا حافظ قاری اصغر اعلی پوری و دیگر ارباب منبر، سامعین اہل سنت، جامع مسجد کے امام اور دیگر دونوں مساجد کے امام، آج کے اس جلسے کے روح رواں حضرت مولانا حافظ قاری جمشید صاحب قبلہ اور ہمارے دیرینہ یار جامع مسجد کے شاہی امام، جملہ اہل سنت والجماعت، پردہ نشین عزت مآب خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونور به الاقتداء جدید، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر ساقی حوض کوثر، ہم غریبوں کے سرور و یاور، محبوب داور، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، صاحب انا آتینا کل کوثر، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، یعنی روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور عقیدتوں کے ساتھ پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ ایک فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے تعداد و شمار کے لیے بنایا ہے، مجھے گنتی لگانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، میں گنتی لگایا کرتا ہوں، جب سے مجھے پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر میں نے گنتی گننا شروع کر دی ہے، اور یہ گنتی میں قیامت تک لگاتا رہوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم کون کون سی چیزوں کی گنتی لگا سکتے ہو اور کون کون سی چیزیں شمار کر سکتے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آسمان سے جتنی بھی بارش کی بوندیں اور قطرات ٹپکتے ہیں میں سب کا شمار کر سکتا ہوں، زمین پر جتنی بھی کنکریاں اور ذرات چمکتے ہیں میں سب کا شمار کر سکتا ہوں، جب سے مخلوق کو وجود بخشا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کا شمار کر سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے اب وہ کون سی گنتی رہ گئی جس کا شمار تم نہیں کر سکتے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آسمان سے گرنے والی بوندوں اور قطرات کا شمار تو کر سکتا ہوں، زمین پر چمکنے والی کنکریوں اور ذرات کا شمار تو کر سکتا ہوں، جب سے مخلوق کو وجود بخشا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کا شمار تو کر سکتا ہوں، لیکن یا نبی اللہ، آپ کا امتی آپ کے اوپر صدق دل سے ایک مرتبہ درود پڑھ دے تو پروردگار عالم اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ دل سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔
صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم اور آپ آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس ذکر رسول کا یہ جلسہ اولیاء کرام کے تذکرے کی اس مجلس میں بڑی عقیدت و محبتوں کے ساتھ سرے شام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تک بیٹھے ہیں اور جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک بیٹھے رہیں گے۔ جب تک آپ بیٹھے ہیں رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، جب جائیں گے رحمت الہی میں شرابور ہو کر جائیں گے۔ اور آپ اس میں آئے تو تھے اپنے تھے، آئے تھے اپنے تھے، اس جلسے میں آئے تھے اپنے باپ کے تھے، اس جلسے میں آئے تھے اپنی ماں کے تھے، اس جلسے میں آئے تھے اپنے گھر والوں کے تھے، اس جلسے میں آئے تھے کسی کے باپ تھے، اس گھر میں آئے تھے کسی کا بیٹا تھے، اس گھر میں آئے تھے کسی کے چچا تھے، اس جلسے میں آئے کسی کے چچا تھے، اس جلسے میں آئے تھے تو کسی کے بھتیجے تھے، اس جلسے میں آئے تھے تو اپنے باپ کے تھے، لیکن آتے ہی رسول پاک کے ہو گئے ہیں۔ اب آپ نہیں رہے ہیں، آپ رسول اللہ والے ہو گئے ہیں۔ اور یہ مجلس کتنی جلدی آدمی کی تقدیر بدلتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، آپ اپنے گھر پر جب تک تھے تو آپ کی ذمہ داری آپ کے باپ پر تھی، آپ اپنے گھر پر تھے آپ کی ذمہ داری آپ کی ماں پر تھی، آپ اپنے گھر پر تھے آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا پر تھی، آپ اپنے گھر پر تھے آپ کی ذمہ داری آپ کے تایا پر تھی، آپ گھر پر تھے آپ کی ذمہ داری آپ کے گھر والوں پر تھی، لیکن جب جلسے میں آئے تو آپ کی ذمہ داری رسول اللہ کی ہو گئی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری غوث اعظم کی ہو گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری غریب نواز کی ہو گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری حضرت وارث پاک کی ہو گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری شاہ مینا کی ہو گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری قطب المنار کی ہو گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری شاہ شرافت کی ہو گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ہو گئی ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے وہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے وہ کبھی بہکتا نہیں ہے۔ حضرات جو اعلیٰ حضرت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے وہ کبھی کسی بری کی شان پہ گستاخی نہیں کرتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی شان اعلیٰ حضرت کے ماتحت آ جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے دائرے میں آ جاتا ہے، نہ وہ قطب المدار کی کبھی جو ہے برائی کرتا ہے، نہ شاہ دیوا کے وارث کی کبھی برائی کرتا ہے، نہ وہ غریب نواز کی برائی کرتا ہے، نہ وہ شرافت میاں کی برائی کرتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے سرکل میں آ جاتا ہے وہ اولیاء اللہ کی برائی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے دلوں میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، دلوں میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بس زندہ باد زندہ باد۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، ذکر رسول میں آپ تشریف فرما ہیں، بڑے مقدر والے ہیں، رسول اللہ کے جلسے کے دائرے میں آ گئے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کا یہ گاؤں ہے اللہ گنج ہے، اب یہ اللہ گنج مت سمجھیے گا، کیونکہ یہاں رسول اللہ کی مجلس پاک ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی مجلس ہو رہی ہے۔ ایک روز میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، ڈاکٹر صاحب صحابہ موجود تھے، مصطفیٰ تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مررتم بالریاض الجنت فرقوا، میں نے تمہارے سامنے نبی کی بولی بولی، اللہ گنج کے مسلمانوں تم نے اپنی زبان بھی نہ کھولی، تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ گاؤں کا چودھری بولتا
ہے تو بات ہوتی ہے، امیر بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، مالدار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، سرمایہ دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، عزت دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، کارخاندار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، پیسے والا بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، زمیندار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، دکاندار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، نیتا ابھیتا بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، ایم ایل اے ایم پی بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، وزیر و منتری بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، لیکن میرا نبی جب بولتا ہے تو حدیثیں خراب ہوتی ہے۔ اذا مررتم بریاض الجنت، مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرقوا، جب تم جنت کے باغ سے گزرا کرو تو اپنی خوراک لے لیا کرو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ صحابہ عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، دنیا میں جنت کی کیاری کہاں پر ہے، دنیا میں جنت کا ٹکڑا کہاں پر ہے، دنیا میں جنت کا حصہ کہاں پر ہے؟ یا رسول اللہ تشریح تو فرما دی جائے، یا رسول اللہ تصریح تو فرما دی جائے، یا رسول اللہ بیان تو کر دیا جائے، دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے کہاں؟ آقا فرماتے ہیں مجالس الذکر روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، میرے خدا کا ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ ہی جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ، حضرت اسلام، مولانا مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جس دن سے جناب محمد حسن صاحب نے اس جلسے کی تاریخ رکھی تھی، جس دن سے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ایک جلسہ کرواؤں گا اللہ گنج کے فلاں دائرے میں، فلاں گھیر میں، فلاں مقام پہ، فلاں پلاٹ میں ایک جلسہ ہوگا، وہ اولیاء کرام کے ذکر کا جلسہ ہوگا، وہ غوث اعظم کا جلسہ ہوگا، وہ غریب نواز کا جلسہ ہوگا، وہ دیوا کے وارث کا جلسہ ہوگا، وہ بریلی کے احمد رضا کا جلسہ ہوگا، وہ شاہ شرافت کا جلسہ ہوگا، وہ قطب المنار کا جلسہ ہوگا، وہ کریئر کے صادق کا جلسہ ہوگا، وہ ماہرہ کے بیٹھنڈا کا جلسہ ہوگا، وہ بنائیوں کے چھوٹے بڑے سرکار کا جلسہ ہوگا، فلاں دن فلاں تاریخ میں میں ایک جلسے کا انعقاد کرنے جا رہا ہوں، اور آپ نے اعلان کرنا شروع کر دیا، رشتہ داروں کو دعوتیں دینا شروع کر دی۔ یقین جاننا جس دن سے حسن نے آپ لوگوں کو تاریخ پہنچائی ہے، جلسے کی تاریخ کا متعین کیا ہے، تعین کیا ہے، اور آپ کے کان میں اس جلسے کی آواز جس دن سے پہنچی ہے اسی دن سے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ کے کان میں جس دن سے اس جلسے کی تاریخ کا حکم آیا ہے اور دعوت نامہ پہنچا ہے اسی دن سے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی، اور خدا خدا کر کے 8 تاریخ آ گئی، اکتوبر کی 8 تاریخ آ گئی، 10واں مہینہ سن 2024 8 تاریخ جیسے ہی آئی آپ نے تازہ غسل کیا، آپ نے نیا دھلا ہوا کپڑا پہنا، اور پہن کر آپ اپنے گھر سے عشاء کی نماز پڑھ کے نکل گئے اس مجلس پاک کی طرف، جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی کیاری کہا ہے، جس مجلس کو اللہ کے رسول نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل گئے، جیسے ہی آپ نے قدم اٹھایا اور آپ نے قدم آگے بڑھایا، آپ کے گھر سے لے کر یہاں تک جلسے تک، جلسے سے لے کر آپ کے گھر تک جتنا حصہ ہے، جتنا ٹکڑا ہے، اس حصے میں جتنے قدم آپ کے گرے تھے ہر قدم پر 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب لکھا گیا ہے۔ آپ کا آنا بیکار نہیں ہے، آپ کا جاگنا بیکار نہیں ہے، اور یہ جناب حسن کا ہم لوگوں پر احسان ہے، آپ لوگوں پر محمد حسین کا، محمد حسن کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو موبائلوں کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں یوٹیوب کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں فیس بک کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں واٹس ایپ کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں بازاروں کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں الیکشن کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں چغلیوں کی نحوستوں سے اٹھا کر، انہوں نے ہمیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر چائے کی چشکیاں لیتے ہوئے دوسروں کی برائیوں کی نحوستوں سے اٹھا کر کے اللہ کی جنت میں پہنچا دیا ہے۔ اب آپ اللہ کی جنت میں آ گئے ہیں۔ یہ جناب حسن کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی جنت میں پہنچا دیا ہے، اور آپ جنت میں بیٹھے ہیں، اور جب تک جنت میں بیٹھے رہیں گے ہر غم سے محفوظ رہیں گے۔
जन्नत आराम के घर का नाम है, जहन्नम परेशानियों का घर है और जन्नत आराम का घर है। आपको आराम के घर में बिठा दिया, जब तक यहां बैठे रहेंगे आप आराम में रहेंगे, क्योंकि ये जन्नत है और जन्नत में कोई गम नहीं होता है, जन्नत में कोई परेशानी नहीं होती। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जन्नतियों को ना तो कोई खौफ होता है, न कोई हुज़्न होता है, न कोई मलाल होता है, न कोई गम होता है। लिहाजा मुसलमानों, जब तक ये जलसा होता रहेगा, ये प्यारी जन्नत की बनी रहेगी, आपको कोई गम नहीं होगा। अगर यही चीज आप दायमी करना चाहते हैं, हमेशा करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं, तो आज का ये मैसेज अपने कानों में डाल के ले जाइए, अपने दिलों को नक्श करके ले जाइए और ये याद रखिए, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब तक अल्लाह का जिक्र होता है वो जगह भी जन्नत की क्यारी बनी रहती है। जब तक अल्लाह का जिक्र होता है, मेरा तज़किरा होता है, वो जन्नत की क्यारी बनी रहती है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने घर में ये तनाजुल कर रखा था, एक मुसल्ला बिछा दिया था और उस मुसल्ले पर अपने घर वालों की ड्यूटी लगा रखी थी कि पहले जिक्र ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, जब इसका वक्त पूरा हो जाएगा तो ये करेगा। मिसाल के तौर पर पहले बीवी जिक्र करेगी, जब वो जिक्र करके उठ जाएगी तो बेटी जिक्र के मुसल्ले पे पहुंचेगी, बेटी जब जिक्र करके उठ जाएगी तो बेटा जिक्र के मुसल्ले पे पहुंचेगा, जब बेटा जिक्र करके उठ जाएगा तो फिर बहू मुसल्ले पे बैठेगी। यानी 24 घंटा तक के लिए हजरत सुलेमान ने ये ड्यूटी लगा रखी थी कि मेरे घर में अल्लाह का जिक्र होते रहना चाहिए। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? सुलेमान फरमाते हैं, जब तक जिक्र होता रहता है वो जगह की जन्नत बनी रहती है। बड़े झूम झूम के आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बड़े झूम झूम के आप माशाअल्लाह कह रहे हैं और हर बात पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। उलमा ने कहा कि ये सुभान अल्लाह, आपने माशाअल्लाह कह दिया सुभान अल्लाह। अल्लामा सलीम साहब ने, तनवीरुल कादरी शहजादा सलीम ने कहा कहिए सुभान अल्लाह, आपने कह दिया सुभान अल्लाह। हजरत अतहर गाजी ने कहा कहिए सुभान अल्लाह, आपने कह दिया सुभान अल्लाह। हजरत अजबर कादरी ने कहा कहिए सुभान अल्लाह, आपने कह दिया सुभान अल्लाह। हजरत मुबीन साहिब ने कहा कहिए सुभान अल्लाह, आपने कह दिया सुभान अल्लाह। जमशेद खतलैनी ने कहा कहिए सुभान अल्लाह, आपने बोल दिया सुभान अल्लाह और झूम झूम के बोला, झूम झूम के बोला। सुनो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले एक पैगंबर गुजरे हैं, नाम उनका हजरत यूसुफ है और उनका हुस्न जमाल पूरी दुनिया में मशहूर है, बल्कि कुरान पाक में भी उनके हुस्न के तस्करे हैं। हजरत यूसुफ का हुस्न का तस्करा कुरान पाक में मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी बड़ी बड़ी तकलीफें आई हैं। ये याद रखना, अल्लाह जिसको बुलंद फरमाता है उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है, अल्लाह जिसको बुलंद करता है उसे तकलीफों में मुब्तला कर देता है। वो तकलीफें उठाता रहता है और सर झुका के जो अल्लाह की हर तकलीफ पर लब्बैक कह देता है, अल्लाह ताला उसे बुलंद फरमा देता है। मन तवाज़अ लिल्लाहि फरफ़अहु अल्लाह, मुस्तफा फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे उठा देता है। कभी गुरूर न करना, न पैसे पे गुरूर करना, न दौलत पे गुरूर करना, न माल पे गुरूर करना, न जाहे जलाल पे गुरूर करना, न हुस्न कमाल पे गुरूर करना, न प्लाटों पे गुरूर करना, न खेतियों पे गुरूर करना, खलियानों पे गुरूर न करना, न बिल्डिंगों पे गुरूर करना, किसी चीज पे गुरूर करना न करना, इसलिए कि गुरूर अल्लाह को सख्त नापसंद है। जो गुरूर करता है अल्लाह उसे मिट्टी में मिला देता है और जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। हमें नहीं रखेंगे, ठीक है, ले जाइए। ले जाकर हजरत यूसुफ को कुएं में कहाँ डाल दिया? गौर से सुनते रहिए, कहाँ डाला? कुएं में डाल दिया। अब ले जाकर कुएं में डाला, धुआं जंगल में बोली, अंधा धुआं, रोशनी के नाम का निशान नहीं। हजरत यूसुफ अब कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं। हजरत यूसुफ की अभी तो कम सिन थे, कोई गलती कोई खता नहीं, कुछ नहीं है नहीं। और पैगंबर तो वैसे मासूम होता है, उससे खता का इम्कान तक नहीं होता। ले जाके कुएं में डाल दिया। लेकिन अल्लाह जिसे रखे दुनिया वाला उसे कैसे चक्कर
فانوس بلکہ جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ جسے رکھتا ہے دنیا میں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے مٹانے کا ارادہ کر لے دنیا میں اسے کوئی بچا نہیں سکتا. تو دل ملک مت بچا، دولت جسے چاہے عطا کر دے اور جس سے چاہے اس سے دولت چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اس پر کسی کی نہیں چلتی. هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر شے پر قادر ہے. اس پر کسی کی نہیں چلتی، اس کی سب پر چلتی. سب بے بس ہے اس کے سامنے، اور وہ جسے رکھتا ہے جسے زندگی دیتا ہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتے. ہے نہیں؟ یہ بالکل طے ہے. ادھر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے سدرہ کے متن جبریل امین سے فرمایا جبریل دنیا میں دیکھو تو ہو کیا رہا. جبریل دنیا میں کیا ہو رہا؟ یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے اس کا نام یوسف ہے، اور وہ اپنے حسن و جمال میں یکتا ہے. پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہے، اس کا باپ بھی پیغمبر یعقوب ہے، اور وہ خود بھی پیغمبر ہے. اس کو اس کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے گئے ہیں، انہیں کنویں میں ڈال دیا ہے. جبریل کیا کنویں میں ڈال دیا؟ ہاں ڈال دیا. سدرہ چھوڑ جلدی جا، میرے یوسف کو پانی کی سطح پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے بازو کو پھیلا. تفسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت یوسف کو ان کے بھائی نے جب کنویں میں ڈالا تو یوسف پانی کی سطح پہ پہنچے بھی نہ تھے. اتنے میں جبریل امین آ گئے اور اپنا بازو پھیلا دیا. پانی پہ گرنے کے بجائے جبریل کے پروں پہ آ کے تشریف فرما ہو گئے. انہوں نے سوچا تھا نقصان پہنچا دیں گے، لیکن اللہ جب کسی کو آرام دینا چاہتا ہے تو بھلا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت کوششیں کر لی گئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ان کے محبوب کے صدقے میں بچا کے رکھا ہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم سب بچے رہیں گے، اور دعا کرتے بھی رہیں گے حاسدوں کی نظر سے تمام مسلمان بچے رہیں. پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان حاسدوں کی نظر سے بچے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام پانی کی سطح پہ نہ پہنچے، انہوں نے اپنا بازو کھول دیا. جبریل کے پر پر تشریف فرما ہو گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک قافلہ آ گیا. اس نے دیکھا کہ اس کنویں میں پانی ہے. جب پانی نکالنے کے لیے ڈول اندر ڈالا تو ڈول میں پانی بھرنے کے بجائے یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا. اب جب کھینچنے لگے تو وزن محسوس ہوا. اوپر سے وہ کہتے ہیں دیو ہے یا پری ہے، جن ہے یا جنات ہے. نیچے سے آواز آئی نہ دیو ہے نہ پری ہے، نہ جن ہے نہ جنات ہے. اللہ کا ایک بندہ ہے جس کے بھائیوں نے حسد اور جلن میں کنویں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے تو آپ باہر آ جائیے. کنویں سے باہر نکال لیا. مصر کے بازار میں لے کر پہنچے. یوسف مصر کے بازار میں پہنچے ہیں. حسین اتنے خوبصورت اتنے، جس علاقے سے نکل جاتے ہیں سارے علاقے میں روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، نور ہی نور پھیل جاتا ہے، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. یوسف کو بازار میں بیچا جا رہا ہے. حضرات پہلے غلام پرتھا چلا کرتی تھی. جب کوئی پکڑ لیا جاتا تھا یا کوئی کھو جاتا تھا، گم ہو جاتا تھا، جو بھی اسے پکڑ لیتا تھا وہ غلام بنا لیتا تھا، اور پھر وہ خدمت بھی کراتا تھا. بیچنا چاہتا تھا بیچ دیتا تھا. اب یوسف کو بازار مصر میں بیچنے کے لیے بولی لگائی جا رہی ہے. حسین اتنے ہیں کہ ایک بولی لگانے والا جب آیا تو اس نے مثال کے طور پر کہا حضرت یوسف 50,000 کے، دوسرے نے کہا 1 لاکھ کے، تیسرے نے کہا 1.5 لاکھ لے لو یوسف مجھے دے دو، چوتھے نے کہا 2 لاکھ لو یوسف مجھے دے دو، پانچویں نے کہا 2.5 لاکھ لے لو یوسف مجھے دے دو. مثال کے طور پر ایک نے کہا 3 لاکھ لے لو یوسف مجھے دے دو، دوسرا آیا 3.5 لے لو یوسف مجھے دے دو. بولی بڑھتی جا رہی ہے، یوسف کی بولی بڑھتی جا رہی ہے، یوسف کی بولی بڑھتی جا رہی ہے. بھیڑ لگتی جا رہی ہے، خریدنے والوں کی لائن لگتی جا رہی ہے. ایک آتا ہے 1.25 سیر اس کے بعد آ جاتا ہے، 1.5 سیر اس کے بعد آ جاتا ہے، 1.25 سیر اس کے بعد آ جاتا ہے. بولی بڑھتی جا رہی ہے، لائن لگی ہوئی ہے. اسی لائن میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی. بڑھیا کے قریب ایک آدمی پہنچا. بڑھیا سے کہنے لگا تجھے پتا بھی ہے یوسف کی بولی لگتے لگتے آسمانوں کو چھو رہی ہے. اب تو یوسف تجھے ملنے والے ملے، تو غریب معلوم ہوتی ہے، تو غریبی ہے، خلاص ہے، نادار ہے، تیرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے. یہاں تو بڑے بڑے سیٹھوں کے قدم متزلزل ہو رہے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے قدم لرزہ ہو رہے ہیں. تجھے یوسف کیسے خرید ملے گا؟ تو یوسف کو نہیں خرید سکتی. بولی آسمانوں کو چھو رہی ہے. تب اس عورت نے جواب دیا تھا، بڑھیا نے کہا تھا ٹھیک ہے
میں یوسف کو نہیں خرید پاؤں گی، لیکن یاد رکھنا جب قیامت کے دن اللہ یوسف کے خریداروں کی لائن لگائے گا تو یوسف کے خریداروں میں یہ بوڑھی عورت بھی نظر آئے گی۔ مجھے کہنا ہے اللہ کا کرم چلتے کہ جب لائن قیامت کے دن لگائی جائے گی تو اسی لائن میں ہم گنہگار بھی کھڑے ہوں گے، ہم سیاہکار بھی کھڑے ہوں گے، اور نبی کے ذکر کے صدقے میں اس جلسہ پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ آخر کار گولی اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کے کٹے پھٹ گئے، بوریاں پھٹ گئی، جیبیں پھٹ گئی، پیسے سب ختم، لیکن گولی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب کوئی نہیں خرید پایا تو مصر کا بادشاہ آگے بڑھا اور کہنے لگا اب یوسف ہمارے ہو گئے۔ یوسف کو لے گئے، محل میں لے جا کے رکھا، ابھی کم سنی ہی تھے آپ۔ یوسف مصر کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے، مصر کے بادشاہ کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، کیا نام تھا؟ زلیخا تھا۔ زلیخا نے جب دیکھا اسی وقت سے فریفتہ ہو گئی یوسف کے اوپر۔ بادشاہ کی بیوی یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ آپ کو خریدا گیا تھا اس معنی کا غلام تھا، تو دوسرے الفاظ میں غلام پر فریفتہ ہو گئی بادشاہ کی بیوی۔ دل دے بیٹھے، کسی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب پورے محل میں خبر پھیل گئی، پورے شہر میں خبر پھیل گئی، پورے ملک میں، مصر ملک میں خبر پہنچ گئی، ایجپٹ میں خبر پہنچ گئی کہ بادشاہ کی بیوی ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ بادشاہ کی بیوی ایک غلام کو دل دے بیٹھے، عورتوں نے ملامت کرنا شروع کر دیا، زلیخا تجھے ہو کیا گیا؟ پگلی ہو گئی، دیوانی ہو گئی، غلام کو دل دے بیٹھے۔ زلیخا نے جواب دیا تم بھی میرے یوسف کو دیکھو گی تو تم بھی اپنا دل دے بیٹھو گی، میرے یوسف کو تم دیکھو گی تو تم بھی دل دے بیٹھو گی۔ زلیخا اپنے یوسف کو دکھاؤ نا، ذرا یوسف کا دیدار کراؤ نا، یوسف تمہارا کیسا ہے ذرا نظارہ کراؤ نا۔ کہ ٹھیک ہے میں یوسف کا دیدار کراؤں گی، یوسف کا نظارہ کراؤں گی، لیکن ایک شرط پر کراؤں گی۔ بتا زلیخا جتنی شرطیں ہوں گی ہر شرط ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بس اس کا نظارہ تو کرا دے جسے بادشاہ کی بیوی دل دے بیٹھے ہیں، اس کا دیدار تو کرا دے جسے زلیخا نے اپنا دل دے دیا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، لائن سے عورتوں کو کھڑا کیا گیا، ایک ایک نیبو دے دیا گیا اور ایک ایک چاقو ہاتھ میں دے دیا گیا۔ الٹے ہاتھ میں نیبو تھا، دائیں ہاتھ میں چاقو تھا، دائیں ہاتھ میں چاقو لے کر کہا جیسے یوسف سامنے سے گزرے گا تم کو اپنا نیبو کاٹنا ہے، بس یہی شرط ہے یوسف کے دیدار کی۔ تو دیدار یوسف کی شرط یہ کہہ رہی کہ آپ کو دیدار کے وقت نیبو کاٹنا ہے۔ ادھر قید خانے سے حضرت یوسف کو نکالا گیا، سامنے سے گزارا گیا، عورتوں کے سامنے سے جب اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف گزارے جا رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی نیبو کاٹنا شروع کر دو۔ عورتوں نے نیبو کاٹنا شروع کر دیا۔ یوسف گزر رہے تھے، نیبو کٹ رہے تھے، یوسف گزر رہے تھے، نیبو کٹ رہے تھے، یوسف گزر رہے تھے، نیبو کٹ چکے تھے، یوسف گزر رہے تھے، انگلیاں کٹنا شروع ہو چکی تھی، یوسف گزر رہے تھے، انگلیاں کٹ رہی تھی، یوسف گزر رہے تھے، انگلیاں کٹ رہی تھی، یوسف گزر رہے تھے، انگلیاں کٹ رہی تھی، یوسف گزر رہے تھے، انگلیاں کٹ کر زمین پہ آ چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انتہا ہو گئی، زلیخا فریفتہ تو تھی ہی، تکمیل خواہشات کی کوششیں کرتی رہی، کسی طرح سے تکمیل خواہشات ہو جائے، یوسف سے میل ملاپ ہو جائے، لیکن یوسف تو پیغمبر تھے، وہ تو گناہ کی سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ آخرکار زلیخا نے پست ہو کر، زلیخا نے تھک ہار کر کے ایک آخری ترکیب سوچی، اور آخری ترکیب یہ تھی، زلیخا نے 7 کوٹھریاں بنوائی اور ہر کوٹھری میں تالا لگوایا، ہر کوٹھری پر زنجیر لگوائی، ہر کوٹھری پر دروازہ لگوایا، یوسف کو بلایا، پہلی کوٹھری کے اندر لے گئے، زنجیر لگا کے تالا لگا دیا، دوسری کوٹھری پہ لے گئے، زنجیر لگا کے تالا لگا دیا، تیسری کوٹھری پہ لے گئے، زنجیر لگا کے تالا لگا دیا،
चौथी कोठरी में ले गए, जंजीर लगा के ताला लगा दिया, सातवीं कोठरी में पहुंच गई, ताला लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, जंजीर लगा दी, ताला लगा दिया, और सातवीं कोठरी में पहुंचने के बाद अपने दिल की ख्वाहिश हजरत यूसुफ के सामने जाहिर कर दी। तकमील ख्वाहिशात की बात यूसुफ के सामने रख दी। इसी नजर, इसी वक्त को और इसी मंजर को कुरान इन अल्फाज में याद करता है। कुरान पाक इन अल्फाज को इस अंदाज में बयान करता है कि हाँ, यूसुफ जुलैखा ने तो इरादा बना लिया था, वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रअ बुरहाना रब्बी, उस औरत ने तो इरादा कर लिया था, यूसुफ भी इरादा कर लेते अगर हमारी निशानियां न देते। हज़रात जैसे ही जुलैखा ने अपने दिल की बात कही, यूसुफ ने फौरन दौड़ लगा। क्या लगा दी? जल्दी बताओ, क्या लगा दी? दौड़ लगा, भागने लगे। जैसे ही वहां से भागे हजरत यूसुफ, खुद ही ताला खुला, जंजीर खुद ब खुद खुल गई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यूसुफ छठी कोठरी, जंजीर खुद ब खुद खुली, ताला खुद खुल गया, दरवाजा खुद खुल गया। यूसुफ पांचवी कोठरी में पहुंच गए, ताला खुद ब खुद खुला, जंजीर खुद ब खुद खुली, दरवाजा खुद खुल गया। यूसुफ चौथी कोठरी में पहुंच गए। अब यूसुफ आगे आगे है, जुलैखा पीछे पीछे है। यूसुफ आगे आगे है, जुलैखा पीछे पीछे है। मालूम के हुआ हजरत गिरामी, अगर कोई गुनाह का इरादा करके आपके पीछे फिर जाए और आपने इरादा कर ले या अल्लाह हमारे इस गुनाह से बचा ले, और इरादा करने के बाद आप गुनाह से बचने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला आपको गुनाहों से बचा लेगा, आपको गुनाहों से महफूज रखेगा। और जब खुद ही आप गुनाहों में गिरना चाहें तो कौन बचा सकता है? जल्दी बताओ। फौरन गुनाहों से तौबा करना चाहिए, गुनाहों से बचने का मुकम्मल इरादा कर लेना चाहिए, तब अल्लाह भी मदद फरमा देता है, अल्लाह भी अपने बंदे को गुनाहों से बचा लेता है। अब यूसुफ आगे आगे है, जुलैखा पीछे पीछे है, यूसुफ आगे आगे है, जुलैखा पीछे पीछे। आखिरी दरवाजा खुला, यूसुफ खट से बाहर, और जैसे यूसुफ ने अपना कदम बाहर निकाला आखिरी कोठरी से, जुलैखा ने सोचा, आए यूसुफ अब तो मेरी पकड़ से बाहर चला जाएगा, अब तो यूसुफ मेरे हत्थे नहीं आएगा, अब यूसुफ मेरी पकड़ से निकल जाएगा। जुलैखा ने लपक कर जो पकड़ा हजरत यूसुफ को, जब लपकी जुलैखा तो यूसुफ तो हाथ में नहीं आया, कुर्ता हाथ में आ गया, और जैसे कुर्ता हाथ में आया यूसुफ तो बाहर, कुर्ते का फटा हुआ दामन जुलैखा के हाथ। किसके हाथ में? जल्दी बोलो, किसके हाथ में? जुलैखा के हाथ में। इतने में आ गया अजीज मिस्र, बादशाह आ गया। जैसे बादशाह ने ये मंजर देखा, बादशाह चिल्ला के यूसुफ गजब कर दिया, मेरे खाया, मेरी थाली में छेद। यूसुफ तुमने ये क्या किया? ये मेरी बीवी है, तुमने इरादा ये बनाया कैसे? यूसुफ बोले, मुझे अल्लाह ने बचाया है। अरे इरादा तो इसने बनाया है, मुझे अल्लाह ने बचाया है। सुनो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, और जो अल्लाह का पैगंबर होता है गुनाह करना तो दूर की बात है, उसके दिल में गुनाह सोचा भी नहीं जाता है, वो तो गुनाहों की सोचता भी नहीं है। अजीज मिस्र कहने लगे कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? यूसुफ कहने लगे, हाँ मेरे पास गवाह है। का कौन गवाह है? गवाही तो जुलैखा अपने रंग में आ गई, कहने लगी मैं क्या करूं, हाय रे यूसुफ मैं क्या करूं। अजीज मिस्र कहने लगी क्या करूं, ये यूसुफ और ये मैं तो औरत, ये मर्द है, मैं क्या करूं। बाबा रंग बदल गई। अरे यूसुफ से अजीज मिस्र कहने लगी कोई गवाह है? हाँ गवाह है। कहाँ है? कि यही जो दरवाजे के पास जुलैखा की खाला का लड़का पालना में लेटा हुआ, अभी इसकी उम्र 4 दिन की है, ये 4 दिन का बच्चा पालने में लेटा है, ये मेरा गवाह है, यही मेरी गवाही देगा। बादशाह कहने लगा, मिस्र का बादशाह, अरे यूसुफ कहीं 4 दिन का बच्चा भी बोला जाता है। यूसुफ ने जवाब दिया, बादशाह कैसे बातें करते हो? अगर मेरा बच्चा है तो ये तो इंसान का बच्चा है, कंगल में भी बिगड़ा मार पर शहादत की गवाही दे रहे हैं। उसके बाद देखो अल्लाह ने
یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. کہاں کا؟ جلدی بولو, کہاں کا بادشاہ بنا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آج غربت کی زندگی گزر رہی ہے, آج آپ غریب ہیں, آج آپ کے گھر میں ناداری ہے, آج آپ کے گھر میں صحیح سے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے, آج آپ غربت و مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن افسوس نہ کرنا, آج آپ غربت کی حیات میں ہیں, غم نہ کرنا, غم نہ کرنا, فکر نہ کرنا, اللہ جس دن چاہے گا اس دن دولت مند بنا دے گا, کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے. وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے, غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. آج ہم غریب ہیں تو کیا ہوا, ہے تو رسول اللہ کے امتی, ہے تو اللہ کے بندے, ہے تو غوث اعظم کے چاہنے والے, ایک دن وہ ہماری مفلسی بھی دور فرما دے گا. حضرات اچانک سوکھا پڑ گیا مصر میں, اور جب سوکھا پڑا تو لوگ پریشان ہو, دانے دانے کے لیے مصر کے لوگ ترسنے لگے, اور اس کے بعد حضرت یوسف نے بادشاہ مصر نے غلہ بانٹنے کی ترکیب نکالی. کیا نکالی؟ جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنا آئی ہے, جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے, کیسے پہنچیں گے کنارے پہ سلامت ہم لوگ, ناؤ طوفان میں ہے ملاح کو نیند آئی ہے, اس کو اٹھا لیجیے, ذرا مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. کیا بٹنے لگا مصر میں؟ بولو کیا بٹنے لگا؟ غلہ بٹنے لگا. اور غلہ کتنا؟ کیا 3 کلو ایک آدمی پہ؟ تو کیا 5 کلو ایک آدمی پہ؟ بولو نہیں, ایک کٹا بھر کے ایک آدمی پہ. کتنا؟ جو کھاد کے کٹا نا 50 کلو پہ, ایک کٹا بھر کے ایک آدمی کو دیا جا رہا ہے. لائن لگی ہوئی ہے مصر کے لوگوں کی غلہ لینے. 5 کلو نہیں تھا حضرت, وہ تھا کٹا بھر کے, سمجھے؟ دینے والا ہو تو یوسف کی طرح, اور لینے والا ہو تو مصر والوں کی طرح, ٹیچروں کی طرح کوئی نہیں, مصر والوں کی طرح, مصر والوں کی طرح. ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. 5 کلو نہیں, پورا ایک کٹا بھر ایک ایک آدمی کو دیا جائے گا. اب آدمی آتا تھا, اپنے حصے کا جو پیمانہ مقرر کیا تھا حضرت یوسف نے, وہ پیمانہ بھر کے ایک کٹا بھر کے گیہوں لے جاتا تھا. لوگ آتے تھے گیہوں لے جاتے تھے, لوگ آتے تھے گیہوں لے جاتے تھے. ایک نوجوان آیا, آخر کہنے لگا, جیسے ہی بھرنے والوں نے اسے کٹا بھر کے دیا تو وہ کہنے لگا میں اتنا نہیں لوں گا. لوگ بولے تو کتنا لے گا؟ کہنے لگا دگنا لوں گا. کتنا لوں گا؟ ایک کٹا نہیں لوں گا, 2 کٹا لوں گا. اتنا نہیں لوں گا, دگنا لوں گا. لوگ کہنے لگے تم ہو کون تم دگنا لو گے؟ جب پورے ملک کو ایک کٹا دیا جا رہا ہے تو تمہیں 2 کٹا کیوں دیا جائے گا؟ تم ہو کون؟ تمہارا تشخص کیا ہے؟ تمہارا تعارف کیا ہے؟ ذرا اپنی پہچان تو کروائیے, اپنا تعارف تو کروائیے. ہوتے کون ہو تم دگنا لینے والے؟ کہنے لگے مجھے یوسف سے ملوائیے, میں اپنا تعارف خود ہی کروا لوں گا. میری ملاقات یوسف سے کروائیے, میں اپنا تشخص خود ہی بتا دوں گا, میں اپنی پہچان خود ہی کروا لوں گا. لوگ حضرت یوسف کے سامنے اس نوجوان کو لے کر پہنچے. جیسے ہی وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا, حضرت یوسف سے لوگوں نے کہا حضرت سب کو ایک ایک کٹا دیا جا رہا ہے, اور یہ 2 کٹا مانگ رہا ہے. سب کو ایک ایک پیمانہ بھر کے دیا جا رہا ہے, یہ 2 پیمانہ مانگ رہا ہے, دگنا مانگ رہا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا, کہو بھائی آپ 2 کٹا کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کا تشخص کیا ہے؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ ذرا اپنی پہچان بھی تو کرائیے. تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ یوسف بولے تعارف تو کرواؤ. کہنے لگا حضور آپ مجھے نہیں پہچانے, ارے میں وہی بچہ ہوں جو 4 دن کی عمر میں نے آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, خواجہ ہندوستان, فیضان اولیاء کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت یوسف نے جب اس نوجوان کی طرف دیکھا, کہا بڑا ہو گیا, کہا حضور میں جوان ہو گیا ہوں, 4 دن کا جب تھا تو میں نے آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی, اب میں جوان ہو چکا ہوں, غلہ یہ لوگ مجھے دگنا نہیں دیتے. یوسف نے فرمایا اے لوگوں سنو, دگنا ہی نہیں, اتنا دو کہ اس سے اٹھایا بھی نہ جا سکے.
اتنا دو اتنا دو اتنا دو کہ اس سے چلا بھی نہ جا سکے، اٹھایا بھی نہ جا سکے۔ لوگ اسے گلہ دے رہے تھے اور جب گلہ مل گیا تو وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے اٹھایا بھی نہ جا رہا تھا۔ اتنا مل گیا، اتنے میں پروردگار عالم نے جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی۔ رب نے ارشاد فرمایا یوسف یہ کیا کر رہے ہو؟ مولا عالم الغیب والشہادہ یہ وہی بچہ ہے جس نے 4 دن کی عمر میں میری پاکی کی گواہی بولی تھی۔ کیا رہے ہیں؟ کیا میں اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں؟ یہ دگنا مانگ رہا تھا، میں اس سے زیادہ دے رہا ہوں، اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا یوسف گواہ ہو جو آپ کی پاکی بولتا ہے آپ اس کا کوئی شان کے مطابق دیتے ہیں اور جو مجھے سبحان دے دے گا قیامت کے دن میں اپنی شان کے مطابق دے دوں گا۔ لہذا سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی شان کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، پوری طاقت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور ذرا ایسے جھوم کر کے کہیے سبحان اللہ۔ ذکر نبی سن کر کے جو جھومتا ہے اس کے لیے بھی سنو، یہ کسی ہندوستانی سیاسی آدمی کا فتویٰ نہیں ہے، امام حسین کے سگے پوتے کا فتویٰ ہے، امام حسین کے سگے پوتے امام باقر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اور میں ان کا فتویٰ سنا دوں، جو ذکر نبی سن کے ایسے جھوم جاتا ہے، جو ذکر نبی سن کر کے مچل جاتا ہے، اس کے لیے امام حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کیا کہتے ہیں سنیے۔ کچھ لوگ حضرت امام باقر کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے حضور ہمارے علاقہ میں چند بال ہیں ایک آدمی کے بعد، اور وہ آدمی یہ کہتا ہے یہ بال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ سرکار کے بال ہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے یہ مصطفیٰ کے بال ہیں، حضور آپ بتا دیجئے کہ وہ بال کس کے ہیں؟ حضرت امام باقر نے یہ نہیں کہا کہ بال یہیں لے آئیے، میں بتا دوں گا وہ کس کے بال ہیں، فرماتے ہیں آپ مجھے وہاں لے چلیے میں دیکھ کے بتا دوں گا یہ بال کس کے ہیں۔ یہ بال جلدی بولو جلدی بولو جلدی بولو، یہ نبی کی آل کی شان ہے۔ نبی کی آل پہ اعتراض کرنے والے رافضی، نبی کی آل پہ اعتراض کرنے والے خارجی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اعتراض اٹھانے والے انگلی اٹھانے والے بدماش سن لیں، یہ نبی کی آل ہے جو بال کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ ارے نادانو، جب تم مصطفیٰ کے بالوں کا جواب نہیں لا سکتے تو نبی کی آل کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت امام باقر کہتے ہیں مجھے لے چلیے میں بتا دوں گا یہ کس کے بال ہیں۔ لوگ لے کر کے وہاں پہنچے اور جیسے وہاں پہنچے امام باقر کے سامنے لوگوں نے وہ بال رکھ دیے، وہ بال 7 تھے، کتنے؟ 7 بال تھے تعداد میں، بال رکھے ہوئے تھے۔ امام باقر جا کر کھڑے ہو گئے، ادب سے حضرت امام باقر نے کہنا شروع کر دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ ادھر امام باقر نے مصطفیٰ پر صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کیا، ادھر 7 بالوں میں سے 4 بال خود بخود اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جھومنے لگے۔ جب 4 بالوں نے اٹھ کر جھومنا شروع کیا، 3 بال پڑے رہ گئے۔ امام باقر نے قیامت تک کے لیے فتویٰ لگایا جو نبی کے ذکر سن کر کے جھوم جائے گا وہ نبی والا ہوگا، جو ڈرے گا وہ شیطان والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ ثوابت گیا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھے رہیے، پڑھے رہیے، ثوابت گیا ہے، کوئی بات نہیں پڑھیے، ذرا ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سب جگہ پڑھیے، اللہ کا سب جاگتے ہیں۔
ایک آدمی حضرت وارث پاک کی بارگاہ میں آیا. کس کی بارگاہ میں؟ اچھا وارث پاک کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ان کا مزار جانتے ہو کہاں ہے؟ کہاں پر ہے بتائیے؟ دیوا شریف میں ہے ان کا مزار. دیوا شریف میں حضرت وارث پاک کے پاس میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میں نے سنا ہے تمہارے پیغمبر کا سایہ ہے. وہ چاند کی چاندنی میں سورج کی روشنی میں جب چلا کرتے تھے تو زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا. وارث پاک کہنے لگے ہاں حدیث پاک میں یہی لکھا ہے کہ مصطفیٰ چاند کی چاندنی میں چلتے تھے, سورج کی روشنی میں چلتے تھے, لیکن زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا. یہ وارث پاک نے حدیث پاک سنائی, لیکن وہ کہنے لگا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ٹھوس چیز کا سایہ ضرور ہوتا ہے, ہر مادے والی چیز کا سایہ ضرور ہوتا ہے. وارث پاک نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے بڑا گھامڑ ہے, اس کو تھیوری سمجھ میں نہیں آئے گی, حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ پریکٹیکل سے سمجھے گا, اسے پریکٹیکل سمجھ میں آئے گا. وارث پاک نے ایک سے دیا اور جھٹکا دینے کے بعد ارشاد فرمایا بتا آسمان پہ سورج چمک رہا ہے؟ کہا بالکل حضرت بالکل سورج چمک رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چمک رہا ہے. کہا چیزوں کا سایہ نظر آ رہا ہے؟ کہا بالکل نظر آ رہا ہے. کس سمت نظر آ رہا ہے؟ کہا پچھم کی سائڈ سایہ نظر آ رہا ہے. کہا وارث کا سایہ تو دیکھ. جب وارث پاک کے قد مبارک کا سایہ دیکھا تو جسم تو نظر آ رہا تھا لیکن زمین پہ وارث کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا. گھبرا گیا, قدموں میں گر گیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا اور یہ کہنے لگا جب طیبہ کے بارش میں آیا ہے تو طیبہ کے بارش میں آیا ہے. اچھا غریب نواز کو جانتے ہیں؟ ہندوستان کے غریب نواز کو جلدی بولو. اجمیر میں ان کا مزار شریف ہے نہیں؟ بہت سارے لوگ اجمیر شریف گئے بھی حاضری بھی دی ہوگی, جانا بھی چاہیے بزرگوں کے مزار, اور بزرگوں کے مزار پر جانے سے فیضان ملتا ہے بزرگوں کو, ہے نا؟ فیضان میں زیادتی ہوتی ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ اولیاء کرام نے بہت دین پھیلایا, دین بہت پھیلایا اولیاء کرام نے, اتنا دین پھیلایا ہے, اتنا دین پھیلایا ہے. آپ غریب نواز ہی کی سوانح عمری بھی جب پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تھے تو چند احباب ساتھ میں تھے, بلکہ یوں کہیے بھارت میں جب آئے تھے تو اکیلے تھے, اور جب ہندوستان سے آخرت کے لیے جا رہے تھے تو 96 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر جا رہے تھے. کتنے لاکھ کو؟ 96 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے جا رہے تھے. آخر کیا ایسی بات تھی غریب نواز میں؟ جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا, جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا. 96 لاکھ کو. اور ان کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے بابا فرید الدین گنجی شکر. کیا نام ہے؟ بابا فرید گنجی شکر رحمت اللہ علیہ ان کا نام. ایک دن باہر سے گھر میں تشریف لائے اور گھر میں ماں نے کہا فرید کہاں گھومتے پھرتے ہو, کہاں ٹہلتے پھرتے ہو, آؤ میں نے کھانا بنا لیا ہے, دسترخوان بچھا لیا ہے, کھانا دسترخوان پہ لگا دیا ہے, آج کھا لے میرا فرید, کھانا تیار ہے. ماں بیٹے دو ہی گھر میں رہتے تھے, دلی کے رہنے والے تھے. پاک پٹن میں آج کل ان کا مزار بنا ہوا ہے, لیکن دلی کے رہنے والے تھے حضرت بابا فرید گنجی شکر. ایک روز ماں کہنے لگی فرید کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے, کھانا بن گیا آجا کھانا کھا لے. دسترخوان بچ گیا, کھانا لگا دیا گیا. حضرت بابا فرید جب دسترخوان پہ آ کر بیٹھے تو اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے لگے. جیسے ماں کے چہرے کو دیکھا, ماں کی نظریں اٹھی بابا فرید کی نظروں کی طرف, جیسے نظریں پڑی ماں کی, یعنی ماں نے بابا فرید کو دیکھا. فرید نے شرما کر اپنی نظریں نیچی کر لی. تھوڑی دیر کے بعد پھر ماں کے چہرے کو دیکھا, ماں کی نظریں پھر فرید کے اوپر پڑی, شرما کے پھر فرید نے اپنی نظریں نیچی کر لی. پھر تیسری مرتبہ دیکھا, ماں دل میں سوچنے لگی شاید فرید نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث پڑھ لی ہے جس حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب عطا فرما دے گا. اگر کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے صرف دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں,
ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ان کا کیا بنے گا جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو خرچہ نہیں دیتے ہیں، ماں باپ کو سخت و سست کہتے ہیں، ماں باپ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں؟ ان کا کیا بنے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں صرف محبت کی نظر ماں باپ کے چہرے پہ ڈال دی جائے تو پھر ایک حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات گرامی، ماں یہی سمجھی شاید فرید نے اللہ کے رسول کی جو حدیث پڑھ دی ہے، اس لیے میرے چہرے کو بار بار دیکھ رہا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں ہر بار دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ حج کا ثواب لکھوا رہا ہے، شاید یہی ہو رہا۔ پھر حضرت فرید نے دیکھا، پھر ماں کی نظریں پڑے، پھر شرما کے نیچے، آخرکار ماں سے رہا نہیں گیا۔ بابا فرید کی ماں کہنے لگی فرید کیا بار بار میری طرف دیکھتا ہے، نظریں جھکاتا ہے پھر دیکھتا ہے، پھر نظریں جھکاتا ہے پھر دیکھتا ہے۔ کہ امی جان آپ کو پتا نہیں؟ کہ مجھے کیا پتا؟ کہ امی تمہیں پتا نہیں تمہارے بیٹے کے تعلق سے دہلی میں کیا کیا افواہیں کیا کیا خبریں اڑی ہوئی ہیں؟ کہ نہیں بیٹا میں تو اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہتی ہوں، مجھ کو کیا پتا دلی میں کیا ہو رہا ہے، مجھ کو کیا پتا شہر میں کیا ہوتا۔ اماں آپ کو نہیں پتا آپ کے بیٹے کا چہرہ پورے دلی میں یہ خبر نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی بابا فرید کا چہرہ دیکھتا ہے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ پریشان مت ہوئیے گا، جلدی ہی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ نیند آنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ، اس کا مطلب آ رہا ہے۔ بہرحال حضرت بابا فرید کہتے ہیں اماں تمہیں نہیں پتا پوری دلی میں یہ خبر ہوئی ہے جو بھی فرید کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھنے لگتا ہے، جو بھی فرید کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے۔ ماں کہنے لگی یہ خبریں دلی میں اڑی؟ کہاں ماں، جو بھی چہرہ دیکھتا ہے فرید کا وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ کہ بیٹا اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ کامی تو اور کس کا کمال ہے؟ چہرہ میرا، گھر سے میں نکلوں، لوگ مجھے دیکھیں، کلمہ مجھے دیکھ کے پڑھیں، کس کا کمال اور ہوگا؟ ماں کہنے لگی فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ امی تو پھر کس کا کمال ہے؟ فرید کی ماں کہتی ہے تیرا کمال نہیں، اس میں میرا کمال ہے۔ امی آپ کا کیسے کمال ہے؟ چہرہ میرا، لوگ مجھے دیکھیں، باہر میں نکلوں، چہرہ میرا دیکھے، کلمہ مجھے دیکھ کے پڑھے، آپ کا کمال کیسے؟ ماں کہنے لگی سن میرا کمال کیسے ہے؟ جس دن سے تو میری شکل میں آیا، جس دن سے تو میرے پیٹ میں آیا، اسی دن سے میں نے خلاف مستحب کام تک نہیں کیا۔ عورتیں آج پیٹ میں بچہ ہوتا ہے لیکن عورتیں گالیاں بکتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے عورتیں ساس کی برائیاں کرتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے عورتیں بہو کی برائیاں کرتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے عورتیں شوہر کو سخت و سست کہتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پڑوسیوں کی برائیاں کی جاتی ہیں۔ عورت جیسے جیسے حرکات و سکنات اختیار کرتی ہے اور جیسے جیسے نقل و حرکت کرتی ہے اس سب کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے کے اوپر پڑتا ہے، بچے کو۔ لہذا اللہ گنج کی تمام کو آج کے پیغام جناب حسن کو جلسے سے دیا جا رہا ہے۔ جب بھی شکل میں بچہ آئے اور جب بھی اللہ سے نعمت میں مانگے تو ہمیشہ کبھی مصطفیٰ کی نعت پڑھنا چاہیے، کبھی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، کبھی خدا کا نام لینا چاہیے، کبھی بزرگوں کا نام لینا چاہیے، کبھی بزرگوں کے قصے سننا چاہیے، ناٹک فلموں سے پرہیز کرنا چاہیے، گندی باتوں سے موبائلوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یا واجدو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد خالی کٹورا لے کر اس میں پانی بھر کر تھوڑے بڑے سے کٹورے میں پانی بھر کے یا واجدو 21 مرتبہ پڑھ کر اس پانی کو پی لینا چاہیے۔ بچہ بھی خوبصورت ہوگا، اس کی آنکھیں بھی خوبصورت ہوگی اور نیک بھی ہوگا وہ بچہ۔ چھوٹے چھوٹے پیغام ہم سب دیتے جائیے جناب حسن، کم سے کم پتہ تو چلے کہ حسن صاحب نے جو جلسہ کرایا تھا تو جلسہ کامیاب بھی ہو گیا۔ ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ماں کہتی ہے بیٹا جس دن سے تو میرے شکل میں آیا میں نے تو خلاف مستحب بھی کوئی کام نہیں کیا ہے، خلاف سنت تو دور کی بات ہے، نبی کی سنت تو دور کی بات، فرض واجب کرنا تو دور کی بات، میں نے تو مستحب بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور سن میرے فرید، جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا اور تو دودھ کے لیے جب بھی رویا، تو نے جب بھی دودھ مانگا، میں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔
جب بھی تجھے دودھ پلایا تو وضو کر کے ہی دودھ پلایا ہے۔ اور سن فرید، آج بھی نماز تہجد میں جب میں اٹھتی ہوں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، سلام پھیرے گیا پھر سے سجدے میں گر جاتی ہوں اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے نہ دیکھ، میرے سفید بالوں کو دیکھ، مولا میرے فرید کے چہرے میں وہ کشش پیدا کر دے، جو بھی میرے فرید کا چہرہ دیکھے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کرے۔ میرے فرید کے چہرہ جو دیکھے کلمہ پڑھ لیا کرے، یہ صفت میرے فرید کے چہرے میں پیدا فرما دے۔ اب بتا فرید کس کا کمال ہے؟ تیرا کمال ہے میرا کمال؟ بتا فرید کس کا کمال ہے؟ تیرا کمال ہے میرا کمال؟ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے بزرگ حضرت بابا فرید کی یہ شان ہے، پھر غریب نواز کی شان کیا ہوگی؟ بولو جلدی جلدی بولیے۔ بابا حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کافر جوگی آ گیا۔ کون آ گیا؟ جلدی بولو، کون آ گیا؟ جوگی آ گیا۔ یوگی آ گیا۔ کون آ گیا؟ جوگی۔ بابا حضرت غریب نواز کی بارگاہ اجمیر شریف میں جوگی آ گیا، جوگی ہی آیا دیکھنے لگا اسے، دیکھ رہا پیچھے آ گیا، پیچھے سے ایسے دیکھتے، دائیں طرف آ گیا، دائیں طرف سے ایسے دیکھتے، بائیں طرف آ گیا، دیکھتے ایسے دیکھ رہا۔ حضرت بابا حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ، حضرت غریب دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے، پھر جیسے سامنے آیا حضرت غریب نواز نے ارشاد فرمایا، جوگی کیا دیکھ رہے ہو؟ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت غریب نواز نے جیسے پوچھا تو جوگی کہنے لگا، میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں یہ زمین پہ پیدا ہوا ہے، آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کے آ گیا۔ اس زمین کا انسان ہے، آسمان کا کوئی فرشتہ ہے؟ دیکھ رہا ہوں سر کے بال سے دیکھ پیر کے ناخن تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور ہی نور، سامنے سے نور، پیچھے سے نور، آگے سے نور، دائیں سے نور، بائیں سے نور، اوپر سے نور، نیچے سے نور، ہر طرف سے نور ہی نور۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ غریب نواز ہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن آپ کے دل پر ایک کالا دھبا، کیا ہے؟ دل پر ایک کالا دھبا، ایک کالا تل کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر ایک کالا داغ ہے۔ ویسے تو پورا جسم نورانی ہے، اندر بھی نورانی، باہر بھی نورانی، ہر طرف نورانی نورانی ہے، لیکن دل پہ ایک کالا دھبا ہے۔ غریب نواز مسکراتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، غم کو سکون زست کا ساما بنا دیا، دشواریوں کا آپ نے آسا بنا دیا، بو جہل بد نصیب تھا ایمان نہ لا سکا، آقا نے پتھروں کو مسلمان بنا دیا، اور پیدائش رسول تھی منظور اس لیے رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا۔ اللہ والے بھی جب مسکراتے ہیں تو نبی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت غریب نواز مسکرائے اور مسکرا کر جوگی سے کہنے لگے، جوگی بس ایک کالا دھبا میرے دل پہ تجھے نظر آ رہا ہے، کہاں؟ ویسے تو پورا جسم نورانی، اندر بھی باہر بھی سب نور ہی نور ہے، لیکن دل پہ ایک کالا دھبا ہے سوئی کی نوک کے برابر۔ غریب نواز مسکرا کے کہتے ہیں وہ دھبا بھی دور ہو جائے گا۔ کہا حضرت کیسے دور ہو جائے گا؟ کہ اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو وہ دھبا بھی دور ہو جائے گا۔ ذرا مچل کے کہہ دیجیے چلو ایک دن ہم لوگ بھی لکھنؤ چلنا ہے، کہیں گے تو بھی کلمہ پڑھ دے نورانی، ایک دن چلو
حضرت غریب نواز کہتے ہیں اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو میرے دل کے جو کالا دھبا ہے وہ کالا دھبا بھی دور ہو جائے گا. جوگی حیرت میں پڑ گیا, کہنے لگا دھبا تمہارے دل پر, جسم تمہارا, دل تمہارا, خالق تمہارا, قلب تمہارا, کلمہ میں پڑھوں صاحب آپ کا دل ہو جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہو جائے گا, آپ کلمہ پڑھیے. جوگی نے کہا لاؤ یہ بھی کر کے دیکھا جائے. جوگی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے جوگی نے کلمہ پڑھا اور غور سے غریب نواز کے دل کو دیکھا کہ دل کا دھبا جو سوئی کی نوک کے برابر تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا. وہ دل کا کالا دھبا جو سوئی کی نوک کے برابر تھا وہ بھی دور ہو چکا تھا. جوگی حیرت میں پڑ گیا, قدموں میں گرا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا اور یہ کہنے لگا غریب نواز یہ ہوا کیسے, بتاؤ تو صحیح. غریب نواز فرماتے ہیں وہ جو میرے دل پہ تجھے کالا دھبا پڑ رہا تھا وہ میرے دل پہ نہیں تھا, وہ تیرے کفر کا دھبا تھا جو تجھے دکھائی دے رہا تھا. ارے مجھے تو اللہ نے ولایت کا آئینہ بنا کر ہندوستان میں بھیجا ہے, میرے سامنے جیسا آتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے. وہ دھبا تیرے کفر کا تھا جو تجھے نظر آ رہا تھا. اللہ نے تو مجھے ولایت کا آئینہ بنا کر ہندوستان میں بھیجا. میں آئینے ولایت بن کر اجمیر میں آیا ہوں, میرے سامنے جیسے آتا ہے میں اس کو ویسا ہی نظر آ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بزرگان دین کی مجلس ہے, بزرگان دین کی محفل ہے اور اللہ والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی فجر تک ہوتا رہے گا. آپ ذرا ٹانگ سے ٹانگ باندھ کر بیٹھ جائیں, فجر تک ہوگا, پریشان مت ہوئیے. حضرت حسن صاحب نے کہا تھا حضرت فجر کی اذان نہیں ہونا چاہیے, میں نے کہا ٹانگ سے ٹانگ باندھ لینا, فجر نہ کرائی تو میرا نام نہیں. سبحان اللہ. فجر کی اذان نہ کرائی تو میرا نام نہیں. ٹانگ سے ٹانگ باندھ کے بیٹھو, ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. اب وہ حدیث شریف جو ہے وہ حلیہ شریف میں لکھی ہوئی ہے, وہ حدیث خصائص کبریٰ میں لکھی ہوئی ہے, وہ حدیث مدارج النبوت میں لکھی ہوئی ہے, وہ حدیث ابو نعیم میں لکھی ہوئی ہے, وہ حدیث اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں درج ہے. اس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں درج فرمایا ہے. الخصائص الکبریٰ ایک کتاب کا نام ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جانتے کون ہیں؟ وہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں. اعلیٰ حضرت 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں, وہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد تھے. انہوں نے بھی 1200 کتابیں لکھی تھی. جتنی کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں اتنی ہی کتابیں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی تھی. جتنا نام اعلیٰ حضرت کا ہے اتنا ہی نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. حضرات یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین شخصیت تھے, 10ویں صدی ہجری کے مجدد تھے. اور جانتے ہو انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے 75 مرتبہ دیدار کیا تھا. ذرا سارے لوگ مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ جلدی بولو, کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ اللہ کے رسول کو دیدار کیا تھا جاگتی ہوئی آنکھوں سے, سوتے میں نہیں, جاگتے ہوئے میں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 75 مرتبہ جب دیدار کیا, آخری مرتبہ جب اللہ کے رسول کو دیدار کو دوڑ کر کے حضرت جلال الدین سیوطی نے اللہ کے رسول کے قدموں کو پکڑ لیا اور قدم پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج ایک فیصلہ فرما دیجئے, یا رسول اللہ آج خلجان دور کر دیجئے, یا رسول اللہ ایک ذہن میں عجیب کیفیت ہے میرے دل میں, وہ کیفیت دور فرما دی, ذہن خلجان اسے دور کر دے. آقا فرماتے ہیں جلال الدین آخر کون سا ایسا ذہن خلجان ہے اور کون سی ایسی فکر ہے جو تجھے لاحق ہو گئی جسے تو دور کرنا چاہتا ہے؟ بتا تو صحیح جلال الدین کیا بات ہے, کون سی ایسی فکر لگے؟ اللہ کے رسول سے عرض
عرض کرنے لگے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ بولو جلدی بولو۔ اب آپ نے بولنا بند کر دیا ہے، وہ حدیث اگلے جلسے میں جب کبھی آئیں گے تب سنائیں گے، بس بات ختم ہونے جا رہی ہے، ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بولنا بند کر دیتا ہے آج تب ہماری تقریر بھی بند ہو جاتی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے نبی کے قدموں کو پکڑ لیا اور قدم پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فکر ہے بہت دنوں سے لگی ہوئی دل میں، آج وہ فکر دور کر دیں۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور مسکرا کے ارشاد فرماتے جلال الدین کیسی باتیں کرتے ہو، یہ چہرہ کہیں جہنمیوں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ جلال الدین کیسی باتیں کرتے ہو، یہ چہرہ کہیں جہنمیوں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ جلال الدین کیسی باتیں کرتے ہو، یہ چہرہ کہیں جہنمیوں کو بھی دکھایا جاتا ہے، ارے تو جنتی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فکر بھی بڑے دنوں سے لگی ہوئی تھی، آج آپ نے اس فکر کو دور کر دیا ہے، بس ایک فکر اور ہے اسے بھی دور فرما دیں، ایک خلجان اور ہے اسے بھی دور فرما دیں، ایک تفکر اور ہے اسے بھی دور فرما دیں، اسے بھی رفع کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں بتا دوسری فکر کون سی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیں میں جنت میں تو جاؤں گا لیکن حساب و کتاب کے بعد جنت میں جاؤں گا یا بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں جلال الدین تو بھی کیا کہے گا کہ کیسے نسبات سے نسبتیں جوڑی ہیں؟ دنیا کے ہر محدث حساب کے بعد جنت میں جائے گا، ہر مومن حساب کے بعد جائے گا، ہر بھائی حساب کے بعد جائے گا، ہر قدیر حساب کے بعد جائے گا، اور تجھے بغیر حساب کے ہم جنت میں لے جائیں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے۔ مدارج النبوت میں اس کو حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ان کا مزار دہلی اولیاء مسجد کے برابر میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں ان کا مزار مرجع خلائق ہے، مزار بنا ہوا ہے، آج بھی لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں، خاص طور سے علماء وہاں حاضری دینے اگر جائیں تو ان کے علم میں برکت ہو جاتی ہے، غریب حاضری دینے جائیں تو امیر ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی بارگاہ ہے، ہندوستان میں بڑے بڑے اولیاء تشریف لائے، ہندوستان کے راجہ سیدنا خواجہ حسن چشتی بہشتی اجمیری ہندوستان میں تشریف لائے لیکن حدیث لے کر نہیں آئے، سید سالار مسعود غازی بہرائچ میں تشریف لائے لیکن حدیث لے کر نہیں آئے، حضرت مخدوم اشرف پچھوسا میں تشریف لائے لیکن حدیث لے کر نہیں آئے، برکت اللہ جو ہے مارہا میں تشریف لائے لیکن حدیث لے کر نہیں آئے، کلیت میں صادق تشریف لائے لیکن حدیث لے کر نہیں آئے، فرید جو ہے بابا فرید پاک پٹن میں تشریف لائے لیکن حدیث لے کر نہیں آئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں تشریف لائے لیکن حدیث لے کر نہیں آئے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلی میں تشریف لائے لیکن حدیث لے کر نہیں آئے۔ اللہ گنج کے مسلمان سوال کریں گے حضرت پھر حدیث ہندوستان میں کون لے کر آیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام جب حدیث لے کر نہیں آئے ہندوستان میں تو کون حدیث لے کر آیا؟ سنیے، ہندوستان کا کوئی ولی حدیث لے کر نہیں آئے، اگر ہندوستان میں حدیث لے کر آیا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث لے کر آیا ہے، عبدالحق محدث دہلوی حدیث لے کر آیا ہے۔ اور کیسے وہ بھی سنو، مدینہ شریف پڑھنے کے لیے گئے، کہاں؟ جلدی بولو، کہاں پڑھنے گئے؟ مدینہ شریف پڑھنے کے لیے گئے، پڑھتے رہے، فارغ ہو گئے، اور جب دستار بندی ہو گئی تو پھر وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کے محتمم نے پڑھانے کے لیے بھی وہیں رکھ دیا۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رہنے والے تو دلی کے لیکن پڑھانے پہنچ گئے مدینہ شریف میں، کہاں؟ مدینہ شریف میں۔ ہندوستان کو کوئی ہلکے میں نہ لینا، تیری زمین یہ تیرا آستان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ، زمانہ کہتا ہے تاریخ بھی بتاتی ہے بڑا مہان بڑا شکتیمان ہے خواجہ، شکتیمان اور کوئی نہیں ہے، خواجہ ہے شکتیمان، بس ایک کوزے کے مانند ہے انا ساگر،
تمہاری مٹھی میں ہندوستان ہے خواجہ، پورا ہندوستان غریب نواز کی مٹھی میں ہے۔ حضرات گرامی، ہندوستان میں کوئی حدیث لے کر نہیں آیا، اگر حدیث لے کر آیا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لے کر آیا ہے۔ حضرات مدینہ شریف یونیورسٹی میں پڑھانے لگے، مولویات پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، درس تفسیر دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پڑھاتے رہے اور اس پڑھانے کے دوران معلوم ہے ذمہ داری کیا لگی؟ بارگاہ رسالت میں قبر رسول کا جو تعویذ مبارک ہے اس کو صاف کرنے کی ذمہ داری شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دے دی گئی۔ لاؤ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا امیر، لاؤ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ جس کے لیے غلامی کا شرف حاصل ہوا ہو، جس نے حضور کی روضے کو صاف کیا ہو، حضور کی قبر انور کو جس نے صاف کیا ہو۔ اور جانتے ہو نبی کا تعویذ قبر مبارک جھاڑو سے صاف نہیں کرتے تھے، اپنی داڑھی سے صاف کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ داڑھی سے صاف کرتے تھے، 12 سال تک تھے، اور داڑھی سے قبر رسول کی صفائی کرتے تھے، مزار رسول کی صفائی کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہ آپ کی داڑھی، تو کہتے تھے خاموش، داڑھی نہ کہنا، یہ داڑھی نہیں ہے، در رسول کا جھاڑو ہے۔ تو داڑھی کہتا ہے، یہ داڑھی نہیں ہے، در رسول کا جھاڑو ہے۔ شیخ عبدالحق محدث 12 سال ہو گئے جھاڑو لگاتے 12 سال ہو گئے مدینہ شریف میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھاتے۔ ایک رات کو جب سوئے، مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لے آیا۔ تمت بالخیر، حضور تشریف لے آئے خواب میں۔ کس کی خواب میں آئے؟ جلدی بولو، کس کے خواب میں آئے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خواب میں تشریف لے آئے، اور آ کر کہیں گے عبدالحق محدث دہلوی اب تم ہندوستان چلے جاؤ، اب تمہاری وہاں سخت ضرورت ہے، تم میری حدیث ہندوستان میں لے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو اب تمہاری ضرورت ہے، جاؤ مدینہ شریف چھوڑ جاؤ اور ہندوستان چلے جاؤ۔ اور یہ کہہ کے اللہ کے رسول تشریف لے گئے، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ مصطفیٰ آئے اور آ کر چلے گئے۔ اب یہ جب صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے آنسو جاری، کیسا فرمان جاری ہو گیا بارگاہ رسالت سے، مدینہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا نبی نے۔ اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ جائے گا، 12 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے اب مدینہ چھوڑا جائے گا مجھ سے، اب میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ رو رہے ہیں زار و قطار، رو رہے ہیں، کبھی اپنے سامان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کمرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سنہری جالی کو دیکھتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور کبھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات یہ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں جو 12 سال تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھاڑو لگاتے رہے اور دست دیتے رہے، اور وہاں سے جب آئے تو ان کو آنے کا قلق محسوس ہو رہا تھا، آنے کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں تو اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو صرف 10 دن تک رہتا ہے، صرف 40 نمازیں وہاں پر پڑھتا ہے، اور 10 نمازیں پڑھنے 10 دن رہنے کے بعد جب وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، جب وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو دل پتا پتا ہو جاتا ہے، ذہن روتا ہے، دل روتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ آدمی 10 دن صرف رہنے اور مدینہ چھوٹے تو دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، دل درد سے تڑپنے لگتا ہے، اور مدینہ چھوٹنے کا غم ہو جاتا ہے۔ یہ تو 12 سال تک رہے تھے، مدینہ چھوٹنے کا حکم انہیں دے دیا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت بھی جب 10 دن تک وہاں رہے اور وہاں سے رخصت ہوئے تو کہنے لگے یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں، دل میں تو چوٹ تھی دبی ہائے غضب ابھر گئی، پوچھو تو آہے سبز تھے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں۔ امام اہل سنت بھی جب رخصت ہو رہے تھے تو ان کا بھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ حضرات اسی تذبذب میں پورا دن گزر گیا، اور جب رات ہوئی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھک کر بستر پہ لیٹ گئے۔ جیسے ہی آنکھ لگی مصطفیٰ پھر تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد کہنے لگے محبت تو ہم سے کرتے ہو
لیکن ہمارا کہنا نہیں مانتا. یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. پورے دن یہ سوچتا رہا اب میں جب مدینہ چھوڑوں گا, بارگاہ رسالت سے پیغام آیا ہے, رسالت کا حکم آیا ہے, ہندوستان جانا تو ضروری ہے, لیکن جیسے یا رسول اللہ مدینہ چھوٹے گا میری تو جان نکل جائے گی. یا رسول اللہ مدینہ چھوٹے گا میں تو مر جاؤں گا. یا رسول اللہ مدینہ مجھ سے چھوٹے گا کیسے, میں چلوں گا کیسے, قدم اٹھے گا کیسے. آقا فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتا مدینہ چھوٹنے کا تجھے اتنا دکھ اتنا غم کیوں ہو رہا ہے, مدینے میں رہتا ہے تو تجھے کیا نظر آتا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں رہتا ہوں تو جیسے آنکھ کھلتی ہے سامنے ہرا گنبد نظر آ جاتا ہے, آنکھ بند ہوتی ہے سنہری جالیاں سامنے ہوتی ہے. مدینے کے کتوں سے, بلیوں سے, مچھروں سے, مکھیوں سے, جانوروں سے, چرندوں سے, پرندوں سے محبت ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے آنکھ کھلے تو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے, آنکھ بند ہو تو سنہری جالی نظر آتی ہے. آقا فرماتے ہیں جا ہندوستان چلا جا, ہندوستان چلا جا. مدینہ میں رہتا ہے تو گنبد دیکھتا ہے, اور ہندوستان میں جائے گا تو گنبد والے میں دیکھا کرے گا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شبانِ عمری میں لکھا ہے جب تک شیخ عبدالحق محدث دہلوی حیات رہے اس کے بعد جس رات بھی سوتے تھے ہر رات میں اللہ کے رسول کا دیدار فرمایا کرتے تھے.